اللہ اللہ۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچاتا وہ کسی مصیبت کو، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، کوئی مصیبت بھی نہیں آتی، الا فی کتاب، مگر وہ مصیبت درج کی ہوتی ہے ایک کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، من قبل ان نبرأہا، پہلے اس کے کہ ہم ظاہر کریں اس مصیبت کو، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ فرمایا کوئی بھی مصیبت آتی ہے، زمین میں مصیبت آئے جیسے زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے، یہ زمین میں آنے والی مصیبتیں ہیں، یا اسی طرح جیسے فصلوں پر کورا پڑ جائے یا کوئی ایسی مصیبت زمین پر آ جائے، فرمایا کان کھول کر سن لو، زمین پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، اسی طرح ولا فی انفسکم، تمہاری جانوں میں اگر کوئی مصیبت آئے، بیمار ہو گئے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی فرض کرے بیماری لگ گئی، شوگر کی بیماری لگ گئی تو دل کی تکلیف ہو گئی یا کوئی بھی بیماری پیش آ گئی، تو فرمایا یاد رکھو الا فی کتاب، مگر یہ ایک کتاب میں، یہی لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے کہ یہ کام وقت مقررہ پر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر، اس لیے مسلمان کا تقدیر پر عقیدہ ہے اور یہ سمجھتا ہے مسلمان تقدیر برحق ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقدرہ تقدیرا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو مقرر کیا ہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جب سے کائنات بنی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے اور اب ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، بس اپنے وقت مقررہ پر وہ کام انسان اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے ان کاموں کو کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے فرقے گزرے ہیں، اور اب بھی منکرین حدیث جو حدیث کے منکر ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، وہ تقدیر کا انکار کرتے، کہتے تقدیر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں ہے فقدرہ تقدیرا، اللہ نے تقدیر کو مقرر کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ساری نیکیاں ہی نیکیاں کرے، ایک بھی برائی نہ کرے، اور سونے کے پہاڑ خرچ کر دے، لیکن جب تک اس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوگا اس کی کوئی چیز قبول نہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق ہی پیش آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا الا فی کتاب، تمہاری زمینوں میں، تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، پہلے اس کے ہم اس مصیبت کو ظاہر کریں، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اب یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے تو مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق ہے۔ کافر کی زندگی میں اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وہ وائے ہائے کرتا ہے، مر گئے لٹ گئے کرتا ہے، لیکن مسلمان کا چونکہ تقدیر پر ایمان ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے کیا تھا۔ کوئی فوتگی ہوگی، وہ کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے جی، اللہ کا یہ فیصلہ تھا، ہمارا یہ کام ہے کہ اللہ کے فیصلے کے آگے اپنی گردن کو نیچے رکھنا۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جزا فضا کرے اور وہ اعتراضات کرے یہ ہوا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فائدہ بھی ذکر کر دیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہوگی۔ کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے تو تمہیں بہت زیادہ دکھ افسوس نہ ہو، یوں سمجھ لو لکھا ہوا ہی ایسے تھا، ان کی اتنی زندگی تھی، انہوں نے جانا تھا۔ اگر ان کی مصیبت آ گئی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی ذات تکلیف آنے کے بعد ٹینشن میں مبتلا ہونے کی فکر نہ کرو، بلکہ صبر کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے آخرت کا اجر پکا کر لو، تو افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
اور نہ خوش ہو جاؤ، نہ اتراؤ اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو یہ اتراؤ اور گھمنڈ نہ کرو، نہیں جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ جی ہم بڑے کاروباری ہیں، ہمارے میں بڑی صلاحیت ہے پیسہ کمانے کی، ہمیں اس لیے مل گیا۔ فرمایا ایسے مت کرو، یہ اللہ کا حکم تھا، اس نے تمہیں دیا ہے، جتنا اس نے کسی کو دینا ہے اس کے خزانوں میں، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اتنا اس کو دے دو اور بس۔ فرمایا واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر متکبر کو، شیخیاں مارنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز بندہ پسند ہے، متکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو تکبر کرتے ہوئے کوئی آدمی سمجھے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، میں خاندانی بھی بہت بڑا آدمی ہوں، اور میں جو ہے چودھری وڈیرا ہوں، اور دوسرے کو حقیر سمجھے۔ کسی پیشے کی بنیاد پر بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ کسی برادری کی بنیاد پر کسی کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ پیشے وہ کسی پیشے، انبیاء کرام نے پیشے کیے ہیں، ہر طرح کے پیشے کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے، لوہار کا کام وہ کرتے، اور حضرت زکریا علیہ السلام ترخان لکڑی کا کام کرتے تھے، اور تقریباً ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ بات ہوئی، آپ نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ تو پیشے کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ سمجھیں، یہ اللہ کی جو ہے وہ کام ہے کہ کسی کو کیسا پیشہ دیا، کسی کو کیسا پیشہ دیا۔ تو بس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے متکبر کو، فخر کرنے والے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا۔ بخل یہ ہوتا ہے جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرو۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہے یا اس کا بچہ بیمار ہے، اب اس کو دوائی کی ضرورت ہے، کہتا ہے پیسے لگیں گے، رہنے نہیں دیتا ہوں۔ اب یہ ضرورت پر بھی نہیں خرچ کر رہا تو یہ بخل ہے۔ اور اگر ایک آدمی بخل بھی تو نہیں کرتا لیکن اسراف کرتا ہے، اسراف یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ لگاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کی شادی ہے، اس پر اس کا 1,00,000 روپے میں گزارا ہو رہا ہے، وہ 5 لاکھ لگاتا ہے، اب یہ ضرورت سے زائد۔ مسلمان قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، جو ان حق باتوں سے اعراض کرے گا فَإِنَّ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ البتہ تاکہ بھیجے ہم نے اپنے کئی پیغمبر واضح نشانیوں کے ساتھ، اور اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب والمیزان اور ترازو، تاکہ قائم کریں لوگ انصاف کو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اتارا ہم نے لوہا، اب یہ سورہ حدید ہے، لوہا ہم نے اتارا، فی باس شدید، اس میں سخت لڑائی ہے، ومنافع، اس میں بڑے بڑے منافع ہیں لوگوں کے۔ لوہا، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں یہ ساتھ لے کر آئے۔ ایک جنت کا ہیرا لے کر آئے جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، یہ جنت کا ہیرا تھا، ایسے روشنی سے چمکتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ فرمایا سودتہ خطایا المسلمین، اس کو سیاہ کر دیا مسلمانوں کے گناہوں نے۔ جب انسان اس کو چومتا ہے، اس کا استلام کرتا ہے، بوسہ لیتا ہے، وہ انسان کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اس سے یہ حجر اسود کالا پتھر ہو گیا، یہ تو سفید دودھ کی طرح تھا، چمکتا تھا۔ دوسری چیز، حضرت آدم علیہ السلام لوہا لے کر آئے آسمان سے، لوہے کی 1-2 چیزیں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت لڑائی ہے کیونکہ اس میں جنگی سامان بنتا ہے، کلاشن کوفیں، توپیں، پستول، موزر، ریوالور، سب اس سے بنتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اشارہ کر دیا جب قرآن اترا تھا اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آج ہم 1445 ہجری میں جا رہے ہیں، آج پتہ چلتا ہے لوہے نے کتنے کام کیے ہیں، گاڑیاں بنی ہیں، ٹرینیں بنی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا لوہے سے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا اس میں بڑے منافع ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ اس شخص کو جو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے پیغمبروں کی بن دیکھے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے۔ اور بتاتا کہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور بنا دی ہم نے ان کی اولادوں میں نبوت اور کتاب
فمنہم محتد، ان میں سے بعض تو ہدایت یافتہ ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ تو دیکھیں میرے دوستوں کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو عطا کی ہیں۔ بس ایک سبق ملا کہ مصیبت پر پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، اور اللہ نے انشاءاللہ اجر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور نعمت پر اترانا نہیں ہے، شکر ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔